والا میں کیا یہ پروردگار نے ماہ رمضان کی جو فضیلتیں بیان کی ان میں سے ایک فضیلت رمضان کی یہ بھی ہے کہ جو ماہ رمضان کا روزہ رکھے گا وہ قیامت کی بھوک اور پیاس سے بچا رہے گا، امان میں رہے گا۔ خوب ظاہر ہے قیامت جو ہے وہ کیا ہے اور وہاں پر کیا ہوگا، تو کوشش کریں کہ آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں اس پر۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل، خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا تم لوگوں کو رحم کرے، تم پر، تم لوگوں کو معاف کرے، اپنے آخرت کے سفر کے لیے آمادہ رہو، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ایک صدا دی جائے گی، ایک آواز دی جائے گی، کال ہوگی۔ علماء بیان کرتے ہیں جیسے انسان کسی ٹرین اسٹیشن پہ بیٹھا ہو یا پھر ایئرپورٹ پہ ہو تو وہاں پہ کال دی جاتی ہے کہ اتنے بجے آپ کی فلائٹ فلانے گیٹ پہ ریڈی ہے، بورڈنگ سٹارٹ ہونے والی ہے، تو آپ سب جو ہے وہ اس طرف رجوع کریں، اپنے گیٹ کی طرف جائیں۔ خوب یہ بھی کال ایسی ہوگی کہ جب کال کی جائے گی قیامت والے دن تو صدا دی جائے گی کہ لوگ اٹھیں، اور لوگ اٹھائے جائیں گے قبروں سے، پھر لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہاں پر پھر ہر اسٹیشن پر سوال جواب ہے، کہیں نماز کا ہوگا، کہیں اس کا ہوگا۔ وہ اس پورے چیز کو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ انسان کے پاس جو آخرت میں ہوگا، جو اس نے سیو کیا ہوگا، وہی اس کا ذخیرہ ہوگا۔ دنیا میں جو ہم سیو کرتے ہیں وہ دنیا کا ہے، لیکن اسی دنیا میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آخرت کے لیے ہم سیو کر سکتے ہیں۔ امام اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ جو جگہ ہوگی، جو اسٹیشن ہوگا جہاں پہ ہمیں روکا جائے گا، وہ جگہ آرام دہ جگہ نہیں ہے، وہ بہت خطرناک، ہولناک، ترسناک، خوف والی ہارر ہے۔ ہارر سے مراد کہ کیونکہ انسان کے پاس اگر کچھ نہیں ہوگا تو وہاں بہت پریشانی ہوگی، اور اس کو جو وحشت ہے، جسے آپ فیئر کہہ لیں، جو اس دن کا ہے، وہ کیونکہ ہم لوگ پڑھتے تو ہیں قرآن لیکن ہم اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے پڑھنا چاہیے، قرآن کی آیتوں کو انٹریکٹ کرنا چاہیے، کہ میں محسوس نہیں کرتا۔ تھوڑا سا کوشش کریں کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ لوگ گروپس کی صورت میں پروردگار کی طرف ہوں گے، اور اس وقت جو ہے وہ زمین ایسے جیسے زلزلہ ہوگا، لرز رہی ہوگی، اور اس وقت کسی کو کسی کا یاد نہیں رہے گا کہ کون ہے۔ خوب اس کی اگزامپل ہو سکتا ہے آپ نے زندگی میں شاید کبھی محسوس نہ کی ہو، لیکن کچھ نے ہو سکتا ہے کبھی کی ہو، یعنی مثلا کبھی جو ہے وہ ارتھ کوئک آ جائے، یا کبھی کسی جگہ پر انسان پھنس جائے، یا جہاں پہ وار ہو رہی ہوتی ہے، یا کہیں کچھ حادثات ہو جاتے ہیں، وہاں پر انسان جیسے ایک حاجی کے بارے میں، حج کے بارے میں، کہ کسی زمانے میں حج میں آگ لگ گئی منا کے اندر اور لوگ بھاگے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ سامان تھا، میری ماں تھی، میری وائف تھی، لیکن کچھ دیر میں مجھے جگہ اتنی تھی میں نے سامان پھینک دیا اپنا، پھر کچھ دیر بعد دیکھا میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا، پھر تھوڑی دیر میں دیکھا کہ میں پہاڑی پہ چڑھ گیا اپنی جان بچانے کے لیے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ میری وائف کہاں ہے۔ یعنی اتنا ہولناک کہ انسان سب بھول گیا۔ خوب قیامت یہی ہے ایکچولی، جو مولا متقیان مناجات امیر المومنین میں بھی فرماتے ہیں کہ اس دن تمہاری ماں اور بہن کا جو گریہ ہے وہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والا۔ یعنی ایک ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پر آپ سب بھول جائیں گے۔ اصل باپ اولاد کو نہیں پہچانے گا، اولاد باپ کو نہیں پہچانے گی، باپ بچے کو، یعنی لوگ ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا۔
ایسا دن ہوگا، اور اس وقت انسان کیسے بچے گا؟ اگر اس کے پاس کچھ ہوا تو وہ بچ جائے گا۔ بہرحال خطبہ جو ہے وہ طولانی ہے، حتیٰ مولا کائنات، میں کیونکہ روزے کی حالت ہے تو میں ایگزیکٹ آپ کو پرہیز ہی کروں گا، کیونکہ بہرحال روزے کے احکام میں سے ایک احکام یہ بھی ہے کہ اگر آپ حدیث یا روایات جو بیان کرتے ہیں وہ صحیح نہ ہو تو آپ کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ البتہ کیونکہ حدیث و روایات ہمارے پاس آئی ہیں، بعض اوقات ہو سکتا ہے لفظ اوپر نیچے ہو تو ہمیں مفہوم بیان کرنا پڑتا ہے اور ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ کہاں سے ہم بیان کر رہے ہیں۔ حتیٰ اتنا خوف ہوگا کہ جو پریگننٹ وومن ہوگی وہ اپنے بچے کو بھی گرا دے گی، یعنی خوف کا عالم ایسا ہوگا۔ سب خوف کے عالم میں، اس وحشت ناک عالم میں جو ہے وہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بچائیں گی؟ اور قرآن کی آیات ہیں کہ جب جو ہے وہ یہ ساری سورہ عبس کی آیت ہے، میں اس کی آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ ہم قرآن سے دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ اس چیز کو کیسے بیان کر رہا ہے۔ سورہ عبس کی جو ہے وہ تقریباً آیت نمبر 33، 34، 35 فَإِذَا جَاءَتْ صَاخَّةُ، یعنی وہ جب کان کے پردوں کو پھاڑنے والی قیامت کی آواز آئے گی، یعنی اور جس دن انسان اپنے بھائی سے بھی فرار کرے گا۔ قرآن کی آیت ہے، یعنی کوئی سٹوری نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ بولیں یوم یفر المرء من اخی، انسان اپنے بھائی سے بھی فرار کرے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنے ماں باپ سے بھی فرار کرے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی زوجہ اور اپنی اولاد سے بھی فرار کرے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر آدمی کو ایک خاص فکر ہوگی، یہ وہ دن ہوگا۔ اور یہ قرآن ہے عزیزان محترم، بار بار کہ ہم قرآن کو اپنے بدن میں شامل کریں۔ قرآن ہم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ یہ قرآن نے نہیں کہا کہ یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہے، قرآن تا قیامت کے لوگوں کے لیے۔ یہ قرآن ہم سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا، اور مگر کچھ چہرے ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ، ہاں کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، اور مسکراتے ہوئے اور کھلے ہوئے ہوں گے۔ جہاں قرآن ڈرا رہا ہے وہاں قرآن بشارت بھی دے رہا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن صرف ڈرا رہا ہے کہ ایسا ہوگا، نہ، قرآن دونوں دے رہا ہے کہ ایسے بھی ہوں گے، اس دن میں یہ بھی ہوگا، لیکن کچھ ہوں گے۔ اور کچھ چہرے کیسے ہوں گے؟ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو غبار آلود ہوں گے، یعنی ڈسٹ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور یہ وہ ہوں گے کہ جن پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔